بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی والا دور کہلاتا ہے۔ ہر طرف انٹرنیٹ کی دھوم ہے، سوشل میڈیا کا طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور یہ ایک ایسا دور ہے جس دور میں کوئی بھی انسان اپنا کوئی میسج، پیغام دنیا کے دوسرے کونے تک لمحوں بھر میں پہنچا سکتا ہے، اور اس کی مثالیں ہم روزانہ بھر کے ہر لمحہ ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے دوسرے کونے امریکہ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کی خبر ہندوستان کے گاؤں میں بھی لمحے بھر میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا ایک ایسا دور ہے کہ جہاں کوئی چیز بھی گویا ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے، اور آدمی کوئی بھی کام لمحے بھر میں دوسری دنیا کے کونے تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن مختلف ٹرینڈ سوشل میڈیا پر فالو کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایک ٹرینڈ سوشل میڈیا پر چلتا ہے، ہر آدمی اس کی نقل کرنا، کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باقاعدہ اس ٹرینڈ کو فالو کرنے میں آدمی فخر محسوس کرتا ہے، باقاعدہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہلواتے ہیں، یا یہ کہ اپنے آپ کو وہ انفلوئنسر کہلواتے ہیں، وہ اس بات کو کاپی کرنے میں دوسروں سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ ایسا چل پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا کی آن لائن دنیا سے ہٹ کر آف لائن دنیا میں بھی اس کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ابھی 2-4 دنوں پہلے پانی میں ہلدی ڈالنے والا ایک ٹرینڈ فالو ہوا، تو ہلدی کی دکانوں پر بھیڑ لگ گئی، چھوٹے سے بڑے تک، پڑھے لکھے سے لے کر جاہل تک، سب آدمی ہلدی خریدنے میں لگ گئے۔ تو یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا ایک ایسا جال ہے کہ جس میں سب لوگ پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آج کل بھی لبوبو ڈول خریدنے والا، جس کو دیکھو سوشل میڈیا پر اسی کے متعلق ویڈیو ڈال رہا ہے۔ اصل میں اگر ہم اس کی ذرا سا ہسٹری پڑھیں، جیسا کہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پر مل رہا ہے، 2015 میں ہانگ کانگ کے کسی آدمی نے لبوبو ڈول بنائی تھی، گڑیا بنائی تھی، جس کے بہت سارے نقشے مجسمے ابھی تک بنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے 2015 کے بعد 2025 میں، یہ لبوبو ڈول ہے۔ ہر طرف سوشل میڈیا پر اسی کی پکچرز اپلوڈ ہو رہی ہیں، لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تو پوری اپنی گاڑی کو ہی اسی سے سجا دیا ہے، کسی نے بھگوان کے روپ میں اپنے گھروں پر اس کو رکھ لیا ہے۔ کوئی آدمی اس کے بارے میں الگ الگ نظریات پیش کر رہا ہے کہ یہ ایک طرح کا ایک شیطانی اثر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے منوکامنا پوری ہوتی ہیں، کوئی آدمی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ دجالی اثرات ہیں۔ بہرحال مختلف طریقے کی باتیں ہر آدمی اپنی آئیڈیولوجی کے حساب سے کہہ رہا ہے، لیکن اگر صحیح بات کہی جائے تو یہ سوائے تماشے کے اور لہو و لعب کے بیکار چیزوں کے کچھ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی چیزیں مشغول ہونا ہے جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، اور غیروں سے ہی کیا، بہت سارے مسلمان بھی اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ بھی لبوبو ڈول کو خرید رہے ہیں اور اپنے گھروں میں سجا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں نتنے نظریے قائم کر رہے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک مجسمہ ہے یا گڑیا ہے جس طرح کی دوسری گڑیاں ہیں یا ڈولز ہیں۔ شریعت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی ڈول کو گھر میں لانا اور پھر اس کو سجا کر رکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے اسٹیچو، مجسمے اور اس طرح کی بڑی بڑی ڈولز اپنے گھروں پر لے کر آتے ہیں اور بچوں کو کھیلنے کے لیے دیتے ہیں۔ شریعت کے لحاظ سے اس طرح کی جسمانی شکل میں، انسانی شکل میں موجود گڑیوں کو اور ڈولز کو خرید کر لانا اور بچوں کو دینا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی تصویروں پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لہذا چاہے کوئی پرانا ٹرینڈ ہو یا تازہ ٹرینڈ ہو، شریعت کے لحاظ سے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ غیروں سے تو کیا شکوہ کرنا، مسلمانوں کو البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے بیکار کے اور لہو و لعب کے کاموں میں پڑھ کر اپنا وقت خراب کرنا اور اپنی عاقبت اور آخرت کو تباہ و برباد کرنا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے وقت کو صحیح کام میں استعمال کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بیہودہ باتوں سے دور رہے۔ لہذا ان بیہودہ چیزوں میں اپنے آپ کو ڈال کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا اور پیسے کو برباد کرنا یہ سوائے بیوقوفی کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لا یعنی اور بیکار باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔